اردو اسٹوریز۔ خزانے کی تلاش۔ ایک کسان کے 7 بیٹے تھے۔ ساتوں بھائی محنت سے جی چراتے تھے اور سارا دن ادھر ادھر پھر کر وقت ضائع کرتے تھے۔ کسان اپنے بیٹوں کو اکثر کام کرنے کے لیے کہتا اور انہیں سمجھاتا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ میرا ساتھ دو۔ لیکن ان پر باپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کسان اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کھیتوں میں پہلے کی طرح محنت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس مرتبہ پیداوار کچھ اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کسان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری صحت بھی ٹھیک نہیں اور شاید اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہوں۔ میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، تم سب غور سے سنو اور خبردار اس بات کا گاؤں میں کسی کو پتہ نہ لگے۔ کسان کی بات سن کر اس کے بیٹے اپنے باپ کے قریب ہو گئے اور بولے، ابا جان، ہمیں جلدی بتائیں، وہ کیا بات ہے؟ کسان نے کہا، بہت عرصہ پہلے مجھے ایک جگہ سے خزانہ ملا تھا جسے پا کر میں بہت خوش ہوا، لیکن مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے کھیت میں گڑھا کھود کر خزانہ دبا دیا تھا تاکہ جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ تو تمہیں دے دوں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میری یادداشت کمزور ہوتی گئی اور اب میں بالکل بھول چکا ہوں کہ وہ خزانہ کھیت میں کس جگہ دفن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی ایک ایک کھیت کی کھدائی کرے اور اس طرح یقیناً خزانہ مل جائے گا۔ کسان کی زبانی خزانے کا راز سن کر بیٹے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلدی خزانہ ڈھونڈ لیں گے۔ دوسرے دن کسان کے سب بیٹے صبح سویرے کھیتوں میں جا پہنچے اور خوب زور و شور سے کھدائی کرنے لگے۔ سارا دن کھدائی کرنے کے باوجود ان کو کھیتوں میں خزانے کا سراغ نہ ملا۔ شام کو گھر جا کر انہوں نے کسان کو بتایا کہ سارے کھیتوں کی کھدائی کرنے کے باوجود ہمیں خزانہ کہیں نہیں ملا۔ بیٹوں کی یہ بات سن کر کسان مسکرا دیا اور کہنے لگا، میرے بچوں، میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ کھیتوں میں کوئی خزانہ دفن نہیں۔ باپ کی بات سن کر بیٹے مایوس ہوئے اور پھر اس سے پہلے وہ کسان سے کوئی سوال کرتے، کسان نے خود ہی ان سے کہا، تم لوگ کھیتی باڑی کے کاموں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں خزانے کا بتا کر کھیتوں کی کھدائی کروائی۔ کل سب مل کر ان کھیتوں میں بیج ڈالیں گے اور پھر تم دیکھنا کہ وقت آنے پر فصل کتنی اچھی ہوتی ہے۔ دوسرے دن کسان نے کھیتوں میں بیج ڈال دیے۔ کھدائی اچھی طرح ہونے کی وجہ سے مٹی خوب نرم ہو چکی تھی، جو فصل کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد جب فصل تیار ہو گئی تو کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو، اس مرتبہ تمہاری محنت کی وجہ سے ہماری فصل کتنی اچھی ہوئی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا اس خزانے کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کسان کے بیٹے اپنے باپ کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی میں کبھی محنت سے جی نہیں چرائیں گے۔ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔